قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. میں مشکورہ اپنے محلے دے خوبصورت نوجوانوں کا جنہوں نے اس محفل نو اس مسجد نو چار چاند لگائے بغیر آنکھیوں لنگر دا انتظام بڑی شوق اور ذوق نال کرتے. تقریراں ہوندیاں رہندیاں. میرا دل ہے کہ میں پہلے ناس دے دعائیا کلمے بول چھڈا میں یاد رہے کہ نہ رہے بعد کہ جنہ جنہ نے لنگر حصہ پایا اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت عطا. انہوں دی عمر کی برکت, انہوں دی رزق کی برکت, انہوں دی جان مال کی برکت, انہوں دی گھر کی برکت عطا. اللہ تعالیٰ انہوں دی مصیبت دور فرمایا. انہوں دی گھر میں کوئی بیمار ہے سرکار دے اس لنگر کا صدقہ کر کے انہوں شفا عطا. جن نے جانا ہے چلے جائے, جن نے بانا ہے سکون نال آرام نال بیٹھے. گفتگو کے درمیان اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا گلا چلا کرنا اندر مینوں کوئی فرق نہیں پینا, لیکن تمہیں سواب کوئی نہیں, بیٹھن کا سواب کوئی نہیں. اور سیانے بندے آتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جوڑی بھل پے, بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی بھل میرے اگلے بھی رڑ گئے. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا, سودا باویں لگے نہ لگے کھلے آن ہزارہ. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا, سودا باویں لگے نہ لگے چنگا پین ہزارہ. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں, بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. راتی کر کر زادی روندے نیند آکھیندی دوندے, فجری ہو گنہگار صداون سب تو نیمے ہوندے. حاضرین محتشم, زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی, صرف 5 تن دے حوالے نال 5 میں حدیثاں سماعت کرنیاں سرکار دیا. پھر اس بعد 4 یاراں دے نام دیاں 4 حدیثاں بڑی سماعت کرنیاں. اللہ تعالیٰ تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے, مینوں تانوں سمجھان دی توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جدو پیدا فرمایا, فرشتہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو سجدہ کرو, میرے نبی کو سجدہ کرو.
سارے جھک گئے سجدہ کیتا ایک آکڑ گیا انہیں آخا میں سجدہ کیوں کر میں اندے نالوں چنگا ہوں میں اندے نالوں چنگا ہوں بندے کو جدو بھی لے کے بیٹھیے نا میں لے کے بیٹھا جدو بھی بندے نے مار کر دیے یا سمجھو کہ بندے کا بیڑا غرق ہویا ہے نا انہوں میں لے کے میں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے انہیں کہا میں چنگا میں انہوں سجدہ کیوں کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تو سجدہ نہیں کیتا انہیں کہا جی میں دنوں چنگا انہوں تو مٹی سے بنایا ہے میں آگے جو بنے لہذا یہ دنوں میں چنگا تو میں انہوں تو سجدے کرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں بیٹھی ہے نا میں انہوں تو نہیں بیٹھی ہے صحیح بات کیا تو میں سی نا انہوں سجدہ کر تو میرا انکار کیتا ہے میری توحید کا انکار کیتا ہے فخر نکل گیا انہوں نے کہا مولا میرے کردار تو دیکھ میری عبادت تو دیکھ میں کتنے تک سجدے کر چلے گا اب چھوٹی سی جھلک کی عرض کر کے پھر میں آگے گفتگو کرنا یہ جڑا شیطان ہے نا شیطان اس کا پہلا نام ہے عزازیل کی نام ہے عزازیل یہ سارے فرشتہ کا سردار بھی ہے بابا جی کی ہے سردار بھی ہے سارے فرشتہ بڑی اس کی اپروچ ہے بڑی اس کی سنوائی ہے مار کی تو کر دیے میں کہ تو مار کر دی میں تو مار کر دی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سونے کپڑے پا لے نا سونی جتی پا لے سونا کوٹ پا لے اس دے نال بندے تکبر نہیں آتا سونے کپڑے پان کا نام تکبر نہیں ہے سونی جتی سونی موٹر سائیکل سونی گڈی یا سونی کوٹھی اس کا نام تکبر نہیں ہے یا رسول اللہ پھر تکبر کی ہے فرمایا تکبر یہ کہ اپنے دل سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسرے کو چھوٹا سمجھنا ایک میں حدیث یاد آ گئی جب تسی آپ کو میں سماعت کرنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گھر میں تشریف فرما ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے سرکار کے ایک بڑے چہیتے صحابی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے وہ آ رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری تشریف لے کے آ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا تو جاننا ہے نوکر پہ میرا ہے نا غلام میرا ہے تینوں کیوں پتہ ہے عرض کی یا رسول اللہ اس بندے دے اتنے چرچے فرش تے نہیں جتنے چرچے عرش تے نہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بری لوگ کی میں عرض کی یا رسول اللہ اندے وچ دو خوبیاں نے سن لو اندے وچ دو خوبیاں نے جن کی وجہ نال اتنا ایک مشہور اس کا تعارف زمین تے نہیں جنہ عرش تے فرشتہ کے سامنے مشہور ہے دو خوبیاں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیڑیاں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کثرت نال پڑھ جائے یہ ساری صفات اللہ دی نمبر 2 فرمایا اپنے آپ کو سارے کو چھوٹا سمجھتا ہے اپنے آپ کو سارے کو چھوٹا سمجھتا ہے اے دو خوبیاں نے اس کے اندر دو خوبیاں کی وجہ نال اتنا ایک فرش تے
مشہور نہیں جنہ عرش تے مشہور ہے انہیں تواڈے نوکر نہیں انہوں جان دے کہ میں رب دے فرشتے ہی جان دے جدو بندہ برباد ہویا میں نے برباد کیتا ہے انہیں کہا جی میں کو سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخر نکل گیا ازار ہیر انہوں اپنی عبادت سے مان سی عرض کی مولا ہمیں چھوٹا جی کھاتا ہے عرض کی مولا میری عبادت میرا کردار تیرے سامنے تینوں میں 6 کروڑ سال تینوں میں عبادت کی تھی کتنی بولو 6 کروڑ سال تیری عبادت کی تھی 7 لاکھ سال کا میرا سجدہ ہے 7 لاکھ سال کا ایک میرا سجدہ ہے 18 لاکھ سال بیت المعمور کا میں طواف کیتا ہے مولا کریم کنے میں تینوں سجدے کر دیتے انہیں تیری عبادت کر چھڈی ایویں نکی جی گل تو مینوں کڈن دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما چھڈی ہے نکل جاؤ نکل عرض کی مولا نکل تے جانا ہے میں پر میں تیری انی عبادت کیتی ہے مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ تو کسی دا حق رکھدا نہیں کسی دا حق رکھدا نہیں مولا میں تو تیری انی عبادت کر چھڈی فرمایا منگ لے جو کچھ منگنا ہے عرض کی مولا کریم میں ایک چیز تو مینوں یہ عطا کر دے لمبی زندگی دے کر دے کی منگیا لمبی زندگی منگی نمبر 2 انہیں آکھا میں انسان دے نال اس طرح رواں جس طرح اس دیا رگاں وچ خون دوڑ رہا ہے اس طرح میں دوڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی تینوں دے چلے زندگی بھی لمبی دے چلی اور عرض کی مولا میں تیرے بندے جڑے ہون گے نا انہوں نے گمراہ کراں گا رستے کے اندر خیمہ دن ہو کے جڑے لوگ مسجدہ کے اندر اجتماعوں کے اندر آن کے میں انہوں نے گمراہ کراں گا فرمایا جیڑا ہوئے گا نا میرا تیری جال سے نہیں پسند لگا تیری جال سے نہیں پسند لگا گل کرن دا مطلب یہ سی تمہید بنن دا مطلب یہ سی کہ جن نے رب دا انکار کر چھڈیا لیکن سجدے تے بڑے کیتے نا انکار کیتا رب دے تے ناراض ہو گیا انہوں باہر کر چھڈیا لیکن پھر بھی انہا حق رکھیا نہیں اگر وہ اس دا عزازیل دا حق نہیں رکھدا تو جس نے محمد کا کلمہ پڑھے ان دے سجدہ دا حق کی میں رکھے گا ان دے رکوعہ دا حق کی میں رکھے گا اللہ تعالیٰ پورا عطا فرما دے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے ایک بیوی اپنے ہانڈی روٹی کا انتظام کر رہی ہے شک بال کے انہوں پتہ لگ گیا کہ سرکار تشریف لے کے آئے جان دی نے کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہو گئی یہ نہیں پہچان کے نبی ہے کیا برحال سرکار کے نال صحابہ بھی وہ بیوی آئی انہیں پوچھیا پہلے انہیں کہا تسی یہ دسو پہلے تواڈے جو نبی کہڑا ہے سرکار نے فرمایا میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا کہ رب بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے میرے مصطفیٰ نے فرمائی دے مجھ کوئی شک نہیں رب بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ والی ہانڈی روٹی میں کرن نہیں ہے میرا بچہ ہے چھوٹا نہیں ہے میرے کو دودھ پیتا بچہ ہے میرا دل نہیں کرتا میں اپنے ہاتھ ہی اس کو آگے چھوڑ دیا ماں میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے ہاتھ ہی آگے چھوڑ دیا تو جو وہ کریم ہے ماما نے بہت پیار کرتا ہے 70 گنا پیار کرتا ہے زیادہ اپنے بندے میں جانا بھی چھوٹے گا جب ماں نہیں چھوڑتی جن کا ایک قسم پیار ہے کسی ماں نے ویکھیا ہوئے اپنے بچے کو نقل کر دے کسی نے ویکھیا پانی ڈول دے
کسی نے دیکھا ہو کہ جناب آگ کے اندر سن دے ساڑ دے، آگ سڑ جائے گی، آگ مر جائے گی، بچے کو سینے دے لکھا ہے یہ جی ماں ہے تے جڑا ماں نو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے نال کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ بندہ ہی ایک ٹھنڈا کرتا ہے، بندہ ہی جن نے اکھاں میٹیاں نے، بندہ ہی بس کنڈکے نہیں کر کے نا لگا پھردا سر نیواں جہا کر کے نمازاں جاندے نے تے جان، جمعے جاندے نے تے جان، حرام دی کمائی آندی تے آ جائے، جو چیز آتا رگڑی ٹرا جاتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے۔ بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے نا، کبھی اپنے آپ کو ویکھ لے، سارا شیشہ ہو جائے، پھر تین پتہ لگے کہ تو کی ہے، تو وہ شے میں رب کعبہ نے آسمان بنایا تے کن کہہ چھڑیا ایویں ہو جا ہو گیا، زمین بنائی ہو جا ہو گیا، پہاڑ بنائے ایویں کہہ چھڑیا ہو جا ہو گیا، دریا بنائے ہو جا، ستارے بنائے، سورج، چاند، عرش، فرش، کرسی، لوح محفوظ، ہر شے بنائی کہہ چھڑیا ہو جا ہو گئی۔ انسان کی باری آئی، رب کعبہ نے فرمایا نہیں نہیں، میں اپنے ہاتھ نال تسلی نال بنانا ہے، قدرت دے ہاتھ نال بنانا ہے، قدرت نے اپنے ہاتھ نال تینوں بنایا ہے۔ کبھی کو اپنا شیشے چپڑا آپ دیکھی نا تینوں سمجھ آ جائے۔ میرے استاد ایک مثال دیتے سر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دیکھ چڑھا تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ بیٹا چارہ نالا ایک بندہ جنگل بیٹا چھوڑا چار دن، انہوں ایک شیر کا بچہ لگ گیا، جب شیر کا بچہ لگ گیا نا انہوں بیٹا کا دودھ شدھ پلاندہ رہا، آج کل وہ شیر بن گیا، لیکن بیٹا دے نال چلے، بیٹا دے جدے بیٹا جان، جدے پانی پین جان، جدے جان وہ حالت نال نال۔ ایک دن میں شیرہ نے حملہ کر دیتا بیٹا دے، جب حملہ کیتا نا شیرہ نے، شیر بھی لگی لگ جب بیٹا دوڑی ہاں شیر بھی دوڑ گئی، وہ شیرہ آکھا بھی اینا دوڑتا بڑھنا ہے نہیں نہ اے تو دوڑ سکتے نہ تو حق کے، انہیں کہا ساڑی نسل دا ہی کیوں دوڑے ہے، انہیں کہا اچھا اندہ علاج کرنے۔ ایک دن انہوں ملے کی لے کر لے تو انہوں نال لال رو کے پانی کے لے آئے، پانی میں جب لے آئے پانی شکل اپنی نظر آتی ہے، انہوں دسن لگے وہ بھائیا تو وہ نہیں ہے، تو ساڑھے ورگا ہے، تین لیادا ہی اس واسطے کہ تو بیٹ نہیں ہے، تو شیر ہے، تے بیٹا کی کار دوڑنا تیرا حق نہیں ہے۔ انہوں اپنے آپ دکھایا، بندہ اپنا آپ دیکھ رہے کہ یار میں کی ہوں، لوگ میری کی عزت کرتے ہیں، میرا اپنی برادری کے اندر کی نہ ہے، کیڑا میرے بیٹا ڈاؤ ہے میرے بیٹا، تو پھر میں کی کہ جناب کدی کوئی کھچ مار کے بیٹھا ہے، کدی کوئی کھچ کا مار کے بیٹھا ہے، کم از کم تو کھچا ہی چھڑ دے، اپنے دی عزت رکھ لے نا، اپنے باپ دی اپنے دادے دی عزت رکھ لے، کم از کم اپنی برادری کی عزت رکھ لے، اپنی ذات کی عزت رکھ لے، کم از کم اپنے آپ کو ویکھ کے صحیح نہ کہ تو کی جدو شیشہ بندہ سامنے کرے نا انہوں کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے نا۔ اللہ اللہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تجھے سنیں، بہت بڑے پاپی آدمی ہیں، بہت بڑے شرابی آدمی ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ شراب پینا، یہ ایسا بندہ ہے جڑا شراب بیچتا بھی، شراب بناتا بھی، شراب پیندا بھی۔ ایک دن نشے کے اندر مست ہے، ٹریا جا رہی ہے، دسنا میں یہ چاہنا کہ رب دی ذات تو بڑا کوئی گناہ کوئی نہیں میری بھائی، رب دی رحمت تو بڑا کوئی گناہ کسی دا کوئی نہیں۔ بشر حافی ٹریا جا رہی ہے، ویکھیا نا کہ رستے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا، انہوں ویکھیا اتنے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں چومیا
صاف کیتا انہوں خشبول ہے گھر لے آ کے اونچی جگہ تے رکھ چھڈیا رب کعبہ نے فرمایا تو باویں گندا سی باویں چکڑ بھریا سی دنیا تینوں بدنامی زمانہ آندی میرے نام تو چمیا ہے میرے نام تو صاف کیتا ہے میرے نام اونچی جگہ تے رکھیا ہے جیڑا میرے نام اونچی جگہ تے رکھے انہوں اسی تھلے رہن دے دیں فوری طور پہ رب کعبہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اس دور کا ایک ولی سی ولی انہوں خواب چنا رب کعبہ نے پیغام بھی دیا فرمایا جا اے فلانے باغ چنا کہ میرا یار ہے جاؤ میرا سلام آکی سبحان اللہ میرا سلام آکی ہائے اتنے گندے بندے کو یار بنا لیتا یار ولی تو نے یار ہے تو صحیح نہ جنہوں دنیا زمانہ بیڑے تو بیڑا آتے وہ انہوں یار بنا لیتا فرمایا باغ کے اندر میرا یار ہے اٹھ جا انہوں میرا سلام آتا اللہ دی ولی جب اٹھی کے انہوں نے بہت بڑا بھی حیالی آدمی تے یہ میرے خیال ہے کہ میں نے خواب صحیح نہیں آیا انہیں وضو کی نہ پر پڑے پھر سو گئے جب پھر ان کا آئی تو پھر خواب آواز آئی تو انہوں آکھیا سنیجا نہیں دیتا اور باغ میرا یار ہے جا کے سلام آکھ دے پھر اٹھی گئے وہ کہ سامنے بندے کا کردار نظر آتا سی نا انہیں آخر میرے خواب صحیح نہیں آیا پھر وضو کی نہ پر پڑے پھر سو گئے تیسری مرتبہ انہیں آخر تیرے سمجھ نہیں آتی ہے تو میرا یار نہ تیرے سمجھ نہیں آتی جا باغ کے اندر میرا یار ہے تو میرا سلام آتی اللہ دی ولی اٹھ پئے باغ کے دروازے پہ آئے لوگوں نے دیکھا اللہ دی ولی کا اے بدنامی زمانہ کے دروازے پہ آن کا کتوں پڑھنا ہے برحال آپ آئے آڈر سے آئے انہیں کہ یار بشر نام کا ایک بندہ ہے انہوں ملنا ہے انہیں کہ سرکار تسی جاؤ وہ تھوڑے لائق نہیں ہے وہ تو گندا بندہ ہے ان کو منہ نہیں لگتا ہر ویلے مست رہتا آپ نے فرمائی یار میں تے شوق نال نہیں آیا برحال ملنا ضرور ہے پیغام لے کے آیا اندر پیغام بھیجا بشر پر پیغام کیا انہیں کا پیغام کس ہے بشر نے جھوٹی نہیں پائی دوڑ کے باہر آئے دروازے سے انہیں کہا ہاں میری اکالا پیغام دے انہیں کہا رب دا پیغام لے کے آیا تو میرے نام اونچا کیتا ہے اور ساڈی باری ہے تے اونچا کر دیا اللہ توبہ کر چاہیے توبہ کر چاہیے اتنے گناہ گار کی توبہ ہو سکتی ہے میرے مصطفیٰ دے پکے تے سچے غلام کی توبہ نہیں ہو سکتی ہو سکتی بشر حافی رب نے وہ مقام عطا فرما چھڑیا اس نے اس دے نام اونچا کیتا ہے جو اندی والی ہے انہیں اونچا کیتا ہے نا بشر پوری زندگی ریگستان بغداد کے صحرا کے اندر چلتا رہی ہے پیروں ننگا چلتا ہے رب نے جتنے جانور سن سارے کو فرما چھڑیا فرمایا ان رستیاں کے گوبر نہیں کرنا پیشاب نہیں کرنا مولا وجہ کیے فرمایا میرا یار کے پیرے لگے چلتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شان اولیاء وہ اتنا قریب اتنا مہربان ہے اتنا رحیم ہے اللہ اکبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کا جمع کثیر ہے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت فرمائی اور گل سنائی میرے مصطفیٰ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ ہے جن نے 200 سال کی زندگی پائی کتنی سال زندگی 200 سال 200 سال کی زندگی پائی جب 200 سال کی زندگی پائی نا
لوگ اس کو بڑے تنگ سر، بدماش، عیاش. اب کوئی بھی اتنے کھانا پینا لوگ بندے ہونا ایک محلے کے پورے محلے انہیں نقد کیا ہوتا ہے. آوانی گوانی کے کوئی تنگ نہیں، رشتے دار کے کوئی تنگ نہیں، یار کے نہیں تنگ نہیں. تو جڑا ہوئی بدماش عیاش جن کا ٹیکس بڑا ہوئے ہر پاسے لوگوں تنگ، لوگ بڑے تنگ. مر گیا، جب مر گیا نا لوگ اتنے تنگ سن ان اسی طرح چکیا گندے ڈھیر سے سٹ دیتا، گندے ڈھیر گندگی کے ڈھیر سے نا سٹ دیتا. جب سٹ دیتا نا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کا دور سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا جاؤ اے گندگی کے ڈھیر سے میرا ایک یار لے کے، گندگی کے ڈھیر سے میرا یار لے کے آئے، انہوں اٹھاؤ، انہوں غسل بھی تسی دیو، کفن کا انتظام بھی تسی کرو، جنازہ بھی تسی پڑھاؤ، اعلان بھی تسی کرو. اعلان مولا کی کریے، فرمایا جڑا ان کے جنازے کے نام رہ جائے گا رب کعبہ فرمایا میں چھٹی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے، بندے کی لاش بندے ڈھیر پہ پی ویکھیا، یہ جو ہی یہ بدماش عیاش جن کو لوگ تنگ سر کوئی بندہ ہے برا رب دا ڈر سی. ان کی لاش مقدیہ سے چکیا حضرت موسیٰ نے گھر لے گئے، غسل دیتا، کفن دیتا، جنازے کی تیاری کی، لوگوں ملان کر چکیا. جب جنازہ ہو گیا قبر بند کر چلیا، لوگوں نے پوچھنا تو ہے سی نا کہ موسیٰ یہ ہوئی ہے نا جب لوگوں کی عزت نال کھیلتا رہے، رب کی نافرمانیاں کرتا رہے، اندر اتنی مہربانی کیوں ہو؟ پوچھنا تو ایسی. حضرت موسیٰ نے پہلے ہی پوچھا، مولا جنازہ ہو گیا قبر بند کر چلے، ہوں انی دس دے اندر تے مہربانی انی کی کون؟ اتنی کرم نوازی ہوئی کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ اندر کوئی شک نہیں، یہ بدماش عیاش لوگ اس کو تنگ سن، گندا بندہ سی، ذلیل سی یہ. لیکن ایک دن نے توریت کا مطالعہ کیتا، توریت پڑھ دیا ایک ورگ تے میرے حبیب کا نام آیا محمد مصطفیٰ کا. انہیں چمیاں دیکھاں دلا لیا. ہن مینوں دس میں ان کی 2 سال کی گندی زندگی ویکھا، اس کا کردار ویکھا، اس کے گندے کم ویکھا، یہ محمد مصطفیٰ کا نام ویکھا. میری رحمت مبارک اگر بنی اسرائیل کا بندہ اتنا گندا ہو کہ سرکار کے نام کی تعظیم کرے، رب کعبہ اس کے کرم کی چھاپ فرما دیتا ہے. تے جڑا ہوئے محمد کا غلام، جڑا ہوئے محمد مصطفیٰ کا غلام. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور پاک کے اندر قید سنی ہو گئی، کتابوں میں گر گئی سن، لیکن انہوں نے میں ایک گل نہیں تو دسی، گلا میں ساری ہی یاد سی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور پاک کے نہ کئی سالی پہ گا، جانور بھوکے مرن لگ پے، گھاس گھوس ہوئی کوئی نہ، چارہ ہے کوئی نہ. لوگ آئے عرض کی سرکار دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی بار کی دعا کی کہ مولا بارش چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا بارش عطا فرماواں گا. اپنی قوم کو باہر جنگل لے کے آ کے نماز استسقا پڑھو، نماز استسقا پڑھ لو گے میں بارش عطا فرما دیا. حضرت موسیٰ نے اعلان فرما چلیا میاں بارش رہنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو خوشحال کرنا چاہتے ہو، باہر نکلو سارے جنگل چل کے نماز پڑھنی ہو. لوگ آ گئے، حضرت موسیٰ نے جماعت فرمائی، سارے لوگوں نے نماز پڑھی، نماز کو فارغ ہو گیا. حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، حضرت موسیٰ کا دیکھتے ہوئے بارش کوئی نہ، بارش کوئی نہ. لوگوں نے آخر لے تسی تے آخر بارش آئے گی نماز پڑھ لوا گے، بارش کوئی نہ آئی. حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی تھی مولا کی ماجرا کی؟
ابے کیا کہ نماز پڑھو میں بارش دیا گا، نماز اسی پڑھ لی تو آ کر چکی گئی، بارش کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بارش میں ضرور دیا گا لیکن دیری نہیں۔ مولا وجہ کی یہ فرمایا تیری قوم کے اندر ایک چغل خور آدمی ہے۔ کون ہے؟ چغل خور آدمی ہے، ان کی وجہ میں بارش نہیں عطا کرنی۔ پہلے وہ چغل خور کو مار کر پھر بارش عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے پھر اعلان کر چلے اور کہا ہے چغل خور وہ یہ نکل جاؤ میرے اے قوم کے بچوں، تھوڑی وجہ رب کی رحمت رکی ہوئی ہے، نکل جاؤ تو وہ جڑا چغل خور سی پتہ تو ہے کہ میں جڑے اشار کیتا اے پروردگار اے پالنہار اے سارا دے پردے رکھن والے، میں سچی توبہ کرنا انہاں واسطے ضروری نہیں کرنا، انہاں لوگاں دے سامنے مینوں رسوا نہ کر، مینوں ذلیل نہ کر، میرا پردہ فاش نہ کر انہاں دے سامنے۔ اگر پردہ فاش ہو گیا میں انہاں کو باہر نکل گیا، آج آگیا 7 نسلاں تک لوگ کہنے کہ چغل خور دا پتر ہے، یہ چغل خور دا پوترا ہے، چغل خور دا دوتا ہے، آنے والی نسلاں تک لوگ میں کہتے رہیں گے۔ ایک باری معافی دے سکتے اب یہ چغل خور باہر نکلا، بارش لے پئی، بارش لے پئی، لوگوں نے پھر گلا کی کیا، انہیں کہا موسیٰ تو چنگا تماشا بنائے، پہلے کہتے چغل خور باہر نکلے، چغل خور بھی کوئی نکلا، بارش بھی آ گئی۔ عرض کی تھی مولا کی ماجرا ہے تیرا، بار بار لوگ بھی تنگ کر دے گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں سچی توبہ کر لی۔ عرض کی تھی مولا نشان دے نہ کرنا کہ فلانا بندہ ہے، فرمایا جس دی وجہ نال میں بارش روک رکھی ہے میں اس کی چگلی کی میں کر دی، اس کا پردہ فاش میں کی میں کر دیا، اس کا انکشاف میں کی میں کر دیا، اس نے بے پردہ میں کی میں کر دی، میں سارے نے پردے رکھنا۔ اگر بنی اسرائیل کا بندہ توبہ کرے تو اس کی توبہ ہو سکتی ہے۔ جس دے گلے کے اندر محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہوئے اگر وہ توبہ کرے کون توبہ ہو سکتی ہے؟ سرکار علیہ السلام کے دور پاک کے اندر، آپ کے دور پاک کے اندر آپ کے دور پاک کے اندر ایک بی بی آ گئی، اگر سنو اپنے دل کے اندر جاتی بھی مار دی، میں دوسرا مثال اتنا سپیکر سے بند کیتا کوئی آواز نہ جائے، کوئی ڈسٹرب نہ ہوئے، بچیاں بچے اپنے اگر عبادت کرتے گئے۔ سرکار کے دور پاک ایک بی بی آ گئی، لڑکی نوجوان، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے میں گناہ کر بیٹھی ہوں، کواری لڑکی میں گناہ کر بیٹھی ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کی ثبوت ہے تیرے کو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، شادی نہیں ہوئی میری، گناہ نہیں کیتا ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تینوں سزا دے دیں گے، ان کا کی قصور ہے؟ جا اس کی مدت پوری کر کے پھر آئی میرے کو۔ بی بی چلی گئی، بچہ پیدا ہوا ہے، بچے نے گود دے چکے ہیں، شادی نہیں ہوئی بچے نے، گود دے چکے ہیں، سرکار کے دربار میں پھر آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تینوں پاک کریے چاہیے کون کرے گا؟ ان دودھ پلا، ان 2 سال کی مدت دودھ دی، انہیں دودھ پلایا، 2 سال بچے نے دودھ پیتا، دوران پھرنا ہو گیا، روٹی شوٹی کھانے ہو گیا، بی بی پھر آ گئی، 2.5 سال بعد پھر آ گئی بی بی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کرو، میں گناہ کیتا ہے۔ کوئی بندہ باویں میں تسی ہو یا کوئی ساڈا کوئی معزز آدمی یا کوئی اور بندہ جن کو گناہ سرزد ہو جائے اپنے آپ کو دسے گا کہ میں گناہ کیا؟ ہائے ہائے میرے مصطفیٰ نے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کرو، اور پھر جڑا زنا کر رہے ان کی سزا پتہ کیا انہوں سنسار کرنا، ٹویا کر کے انہوں نے ٹویا کر کے
اندر اس بندہ ہے بیبی ہے انہوں کول دی پھر انہوں پتھر مارو پتھر کھا کھا کے مرے ان کے اندر سنسار سرکار نے حکم فرمان دیتا ٹویا کھٹیا گیا جب ٹویا کھٹیا گیا نا انہوں پوریا گیا کہنا پھر پتھر مارے مر گئی پتھر مار رہے نہیں اسے ایک صحابی نے نا کوئی جذباتی بھی ہوتے تھے انہیں پتھر ماریا کہ نال انہیں نا کو برا لفظ کہہ چلے برا لفظ کوئی کہہ چلے گاڑ کر چلی میرے مصطفیٰ نے کہنا تک جب اس کی گاڑ کی آواز آئی نا یا کسی نے دسیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کر سو جس بی بی نے توبہ کی ہے نا اپنے آپ کو ظاہر کیتا ہے کہ میں گناہ کیتا ہے رب کعبہ نے اس کی توبہ انی قبول فرمائیے اے پورے مدینے کے اگر سارے گناہگار ہو جان اس کی توبہ سارے کم دے جائیں گے اللہ اللہ جس کو آخرت میں فکر ہے وہ بندہ تے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے تو جنہیں فکر ہی کوئی نہیں بے فکر آدمی بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہیں نوی زندگی کے اندر 50 سال 52 سال میری بھی ہمارے لاہور کی بھی سیر دیکھی ہے بڑے بڑے بدماشوں میں دیکھے ہیں اور ڈگتے بھی دیکھے اور جب ڈگتے ہیں نا وہ جڑے ٹرتے ہیں تو انہوں نے اگے پیچھے کوئی 20 گارڈ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھے کہ جب ڈگے ہیں نا انہوں نے منہ تو مکھیاں آپ ہی نہیں اٹھتی ایسے بھی انہوں کو کرسی دینی بیٹھے جاتا لوگ پکڑ کے کرسی سے باندھے ہے انہوں کا حال ہے وہ دسنا یہ چاہتا ہے لوگوں سن لو خالق صرف میں ہی ہوں مالک صرف میں ہی ہوں یہ زمین کے نہ آکڑ کے نہ چل تیرے پیروں زمین تھلے نہیں لپ جانی آکڑ کے چلنا ہے تیرا زیر آسمان نہ نہیں لگ جانا کدھر جب انہیں واقع کھچنیاں نے نا پھر تین بچانا نہ بھی کوئی نہیں تے ہوش کر بندے کا پتر بن جائے انسان بن جی عزت انہیں دیتی انہوں بحال کر تین انسان بنایا تو انسان بنا وما خلقتم الجن والانس الا لیعبدون فرمایا میں انسانوں اپنی عبادت نہیں پیدا فرمایا بدماشیاں نہیں عیاشیاں نہیں نافرمانیاں نہیں پیدا فرمایا اپنی عبادت نہیں پیدا فرمایا اپنی عبادت نہیں پیدا فرمایا اللہ رب العزت معبود جوڑیاں کا صدقہ کر کے اصلاح کا صدقہ کر کے سارے پچھلے گناہ معاف فرمائے اگو تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بچن کی توفیق عطا فرمائے وہ بندہ آگے نا کہ میں بڑا بنے کام میں تے گناہ کرتا ہی نہیں جی بندے دے واس دی گل نہیں کوئی نہیں ہے بندہ جڑے ویلے مرضی تے لگ جائے بندے دے واس دی گل ایک کام نہیں جنوں اور توفیق دے دے 1 منٹ تو پہلے توبہ بھی کر لے گا اچھا بھی بن جائے گا تے جن دے ولوں وہ نگاہ موڑ لے اچھا بھی ہوئے گا کہ جب ڈگ پے گا دعا کر کے رب کعبہ دی نظر کرم رہے نظر کرم رہے سونے دی نظر کرم ہر ویلے رہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک